السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نوشابہ اسلامک اکیڈمی میں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزات سے حلیمہ سعدیہ کا روبرو ہونا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعارف، یعنی حضرت حلیمہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ قبیلہ فصاحت و بلاغت اور شرافت میں مشہور تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ مکہ کے نومولود بچوں کو صحرا کے صاف اور صحت مند ماحول میں دائیوں کے سپرد کیا جاتا تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو، زبان فصیح ہو اور جسم مضبوط ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت آمنہ بھی چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھی کوئی دائی دودھ پلانے کے لیے لے جائے تاکہ میرے بچے کی پرورش وہ ایک صاف ستھرے ماحول اور کھلی آب و ہوا میں ہو سکے۔ دائیوں کے قافلے مکہ مکرمہ آئے تاکہ بچوں کو رضاعت کے لیے لے جائیں۔ ہر دائی مالدار اور صاحب حیثیت خاندان کے بچوں کو لینے کی خواہش رکھتی تھی تاکہ زیادہ انعام و اکرام ملے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کوئی دائی آپ کو لینے پر راضی نہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی کمزور اونٹنی کی وجہ سے مکہ دیر سے پہنچی اور عورتیں مالدار گھروں کے بچوں کو لے چکی تھیں۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور آپ کو کوئی دائی لینا نہیں چاہ رہی تھی۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ یہ بچہ یتیم ہے مگر خالی ہاتھ واپس جانا بھی مناسب نہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ برکتوں اور معجزات کا ظہور ہو گیا جب سے حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا۔ ان کی زندگی بدل گئی۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ کے پاس دودھ نہیں تھا، ان کا اپنا بیٹا بھوکا روتا رہتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو فوراً دودھ کی کثرت ہو گئی۔ سبحان اللہ! دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ کا بیٹا پیٹ بھر کر سو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو اور ان کے شوہر کو یہ بات دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی تک تو حلیمہ کا دودھ اترتا نہ تھا اور جیسے ہی یہ بچہ حلیمہ کی گود میں آیا تو اس بچے نے بھی دودھ کو سیر کر کے پیا اور ہمارا بچہ بھی خوب دودھ پی کر سو گیا۔ وہ دونوں یہ جان گئے کہ یہ برکت اس بچے کی آمد سے ہو رہی ہے۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر عبداللہ بن حارث کئی دن سے بھوکے تھے۔ دائی حلیمہ نے کہا کہ جاؤ اونٹنی کا دودھ نکال لاؤ تاکہ ہم دونوں بھی تھوڑا دودھ پی لیں۔ جیسے ہی ان کے شوہر عبداللہ بن حارث اونٹنی کا دودھ دونے جاتے ہیں اور جس برتن میں وہ دودھ دوتے ہیں تو وہ برتن پورا بھر جاتا ہے۔ اچانک سے ان کی اونٹنی میں دودھ اتر آتا ہے، یعنی دودھ کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر دائی حلیمہ اور ان کے شوہر نے دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور پھر وہ دونوں سو گئے اور صبح کو انہوں نے جانے کی تیاری کی اور جو عورتیں پہلے ان کے ساتھ آئی تھیں وہ ساری کی ساری نکل چکی تھیں بنو سعد کی طرف۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ پیارے نبی کو لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہیں، حضرت حلیمہ کی گدھی یعنی اونٹنی جو کمزور اور لاغر تھی اچانک سے تیز اور مضبوط ہو گئی۔ اس اونٹنی کے اندر پھرتی آ جاتی ہے اور وہ دوڑنے لگتی ہے اور وہ اتنی تیز چلتی ہے کہ جو عورتیں بنو سعد کی طرف پہلے ہی نکل چکی تھیں ان عورتوں کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عورتیں یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حلیمہ، کیا تم نے اپنی سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ وہی سواری ہے۔ تو وہ عورتیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں کہ جو اونٹنی آتے وقت اتنے ہلکے چل رہی تھی کہ ہمیں ان کی وجہ سے بار بار رکنا پڑ رہا تھا اور اب وہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے کہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچتی ہیں تو پورا بنو سعد وہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سبحان اللہ! کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر! جب وہ قبیلے کو واپس آئیں تو ان کی سواری سب سے آگے نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے حضرت دائی حلیمہ کے جانوروں میں برکت آ گئی۔ ان کی بکریوں میں اور اونٹنیوں میں اتنا دودھ آنے لگا کہ پورا خاندان حیران ہو گیا۔
دوسرے لوگوں کے جانور خشک رہتے لیکن حلیمہ سعدیہ کے جانور سب سے زیادہ دودھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں، کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئیں، جانور دودھ دینے لگے اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت حلیمہ کا گھر جو پہلے قحط اور تنگی میں تھا اب خوشحالی اور برکت سے بھر گیا۔ پورے قبیلے کو محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ اس مبارک بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد میں کس طرح گزرا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال جو ہیں قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نہایت پرسکون اور منور تھے، بلا وجہ روتے نہ تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غور و فکر کرتے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے اہل خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور نورانی صورت سے بے حد محبت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے ہوئے تو ایک دن حضرت حلیمہ کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ 2 فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھو کر نور سے بھر دیا، پھر دل کو واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ ان کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے بچے خوف زدہ ہو گئے اور بھاگ کر اپنے والدین کو خبر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے گئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کی گود میں بے شمار برکتیں نازل ہوئیں اور وہ خود اس سعادت پر فخر کیا کرتی تھیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں جو حضرت حلیمہ کے گھر پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، میں اب آپ سے وداع لیتی ہوں، پھر ملوں گی انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم دین کی معلومات ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک مقصد کو قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو کامیاب بنائے، آمین۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔